جب شکو اوور کوٹ پہن کر اسکول پہنچے تو سب حیران کہ اتنی گرمی میں یہ کوٹ کیوں؟ بہانہ بھی پہلے تراش کر دیا گیا تھا۔ خان صاحب نے سب سے کہا کہ ملیریا بخار ہے، بہت سردی لگ رہی ہے۔ مشکل سے لیبارٹری تک رسائی ہوئی، پارا کوٹ کی جیب میں ڈال کر چوروں کی طرح باہر نکلے۔ 2-2.5 سیر پارے کی وجہ سے ایک سائیڈ جھکی ہوئی تھی۔ بہر کیف جیسے کیسے پارا اوپر والے کمرے میں جہاں سائنسی تجربہ گاہ تھی پہنچایا گیا۔ ججو بھائی نے منچھل، پٹاس، پارا اور جانے اور کیا اجزاء ملا کر ایک چھوٹا سا تجرباتی بم تیار کیا۔ بدقسمتی سے یہاں ہی کبوتروں کی چھوٹی چھوٹی کابکیں تھیں۔ ماچس کی خالی ڈبیا میں ایک چھوٹا سا بم بنا کر رکھ دیا گیا۔ یہ بھائی مزے لے کر غلط انفارمیشن بہم پہنچاتے۔ لدھارام علیحدہ پریشان۔ ڈاک بنگلے میں کسی نہ کسی افسر کی آمد کی اطلاع دیتے، کمرے بک کرا دیتے، متعلقہ افسر کبھی نہ پہنچ پاتا۔ ڈاک بنگلے کے کارندے بسترے تولیے تبدیل کر کھانا وانا پکا کر منتظر رہتے۔ یہاں تک تو خیر ذہانت کی چمتکار دکھانا مقصود تھا، لیکن ایک اور سائنسی تجربہ خطرناک صورت اختیار کر گیا۔ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اوپر والی منزل میں چھوٹی چھوٹی کابکیں بابا جی کے کبوتروں کے لیے تھیں۔ ان میں کبوتر لمبی اڑانوں کے بعد بسرام کرتے۔ ان کابکوں کو صاف کرنے پر ملازم مامور تھا۔ ججو بھائی کا تجرباتی بم ایک کابک میں چھپایا گیا تھا۔ جس وقت طوطی ان کابکوں کو صاف کر رہا تھا تو اس نے ماچس کو گندی چیز سمجھ کر اپنے پیروں سے 2 فٹ دور پھینکا۔ یوں تو شاید بم دیر تک پڑا رہتا اور کسی کو خبر نہ ہوتی۔ اب جو اسے زور سے فرش پر دے مارا تو بم فعال ہوا اور اس نے یہ کرتب دکھایا کہ طوطی کے دائیں پاؤں کا انگوٹھا اڑ گیا۔ لہو کی دھار ناک تک پہنچی۔ طوطی نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ بابا جی کوٹھے پر بھاگے آئے۔ مرہم پٹی کرنے کے بعد سب بچوں کو لائن اپ کر لیا۔ ایسی قرار واقعی سزا دی کہ سب کی سیٹیں گم ہو گئیں۔ نانی اماں ہاتھ جوڑتی پھریں۔ اماں جی نے بچوں کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگی، لیکن بابا جی نہ مانے۔ اوپر کے کمروں تک اسحاق، اشفاق اور اشتیاق کی رسائی بند ہو گئی، لیکن اس سزا کا سارا فائدہ بچوں ہی کو پہنچا۔ خان صاحب اپنی ادبی سرگرمیوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور ججو بھائی کو بھی ادبی خمیر لگا دیا۔ تکو پیدائشی ایتھلیٹ تھا، وہ کھیلوں کی طرف راغب ہو گیا اور یوں ان تینوں کو اپنی صلاحیتوں کا سراغ مل گیا۔ اشتیاق اپنی فوجی صلاحیتوں کو بھانپ کر فوج میں چلا گیا۔ اسحاق بھائی کو ہوائی جہازوں نے متاثر کیا اور وہ ایئر فورس میں بھرتی ہو گئے، لیکن جب وہ اسکواڈرن لیڈر تھے تو اچانک نوکری چھوڑ کر مزنگ روڈ آ بسے۔ واپسی کا چکر ان کی ایجادات کی صلاحیت اور اینچ تھا، اپج تھی۔ وہ فیسرین کریم کو نیا گیٹ اپ اور خوبصورتی عطا کرنا چاہتے تھے، اس کالیبل ماڈرن کرنے کے آرزومند تھے۔ یہ میری شادی سے بہت پہلے کی باتیں ہیں۔ ججو بھائی یہ جانتے ہوئے بھی کہ بابا جی پورے آمر ہیں، انہوں نے مغربی ممالک کی کریم ساز کمپنیوں سے رابطہ قائم کیا۔ ان میں نیویا، الزبتھ آرڈن کی نائٹ اور وینشنگ کریم پیش تھیں، لیکن بابا جی پرانے خیالات کے تھے۔ وہ کسی مارکیٹنگ کی طرف نہ تو فیسرین کی شیشی بدلنا چاہتے تھے اور نہ اس کا لیبل ہی۔ اس دوغلی حکومت میں انجام کار
دونوں ہی ناخوش ہو کر رہ گئے۔ پھر اماں جی سردار بیگم اور اسحاق بھائی کی بیگم ذکیہ جی میں بھی خیالات کے ٹکراؤ کی فضا پیدا ہو گئی۔ مزنگ روڈ میں کسی قسم کا تہوار، سالگرہ، عیدیں منانے کا رواج نہ تھا۔ ذکیہ جی نے واصف کی سالگرہ بڑے دھوم دھڑم سے منائی۔ بابا جی تو خیر شریک ہی نہ ہوئے۔ اماں جی موجود تو رہیں لیکن شریک نہ ہوئیں۔ اس سرد جنگ کے نتیجے میں ججو بھائی کے بوریا بستر باندھا اور میسن روڈ پر واقع ایک بنگلے میں جا بسے۔ یہاں ایک نئے ماحول میں ججو بھائی نے نیو سیما کریم ایجاد کی۔ اس کی مارکیٹنگ کے لیے کوشاں رہے لیکن ایک فیکٹر مشیت ایز دلی بھی ہوا کرتا ہے۔ نیو سیما نہ چل سکی۔ ذکیہ جی ایک ایسی حوصلہ بیوی تھیں جس نے ہر جگہ ہر کام میں اسحاق بھائی کا ساتھ دیا۔ نیو سیما کریم بنانے پیک کرنے میں ساتھ لگی رہیں۔ جب نیو سیما فیل ہو گئی تو یہ میاں بیوی کینیڈا چلے گئے۔ شادی سے پہلے ذکیہ جی نے ہال روڈ پر واقع سنگر کے اسکول سے سلائی اور کشیدہ کاری کا کورس کیا تھا۔ جب یہ دونوں کینیڈا پہنچے اور روزگار کی تلاش ہوئی تو ذکیہ جی نے اسی کورس کا فائدہ اٹھا کر وہ سلائی کی دلہن کا سفید لباس سینے پر جلد ہی مامور ہو گئیں۔ وہاں بھی ججو بھائی نے نیو سیما بنائی لیکن مقابلہ سخت رہا اور یہ کریم مسابقت کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ بچپن میں خان صاحب اور تکو اپنے رنگ لیڈر ججو بھائی کے اشاروں پر ناچتے تھے۔ اقبال بھائی کی شرارتوں میں شریک رہتے تھے۔ آفتاب بھائی سے فاصلے پر مؤدب رہ کر ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ ان کی بہنوں نے انہیں گودوں کھلایا تھا۔ ان سے رشتہ چھوٹی امی کا سا تھا۔ بچپن میں جب ان کے کانوں میں پٹھانوں کی روایات اور رسم و رواج کا چرچا پڑا، انہیں معلوم تھا کہ پٹھانوں کے 2 قبیلے ہجرت کر کے پنجاب میں وارد ہوئے ہیں۔ نیازی قبیلہ ہوشیار پور میں قیام پذیر ہوا۔ ان میں عمران خان نے نیازی قبیلے کا نام روشن کیا۔ یہ لوگ محمد قبیلے سے زیادہ پڑھے لکھے اور فارغ الباس تھے۔ محمد قبیلے نے جالندھری میں پڑاؤ ڈالا اور ان کی شہرت کا باعث اشفاق احمد بنے۔ بابا جی ضلع فیروز پور میں مکتسیر آ گئے۔ یہ سکھوں کا ایک مقدس قصبہ ہے۔ ان کے گرد یہاں مقیم رہے۔ مکتسر کے لفظی معنی مکتی کا تالاب ہے۔ امرتسر میں امرت کا تالاب ایک بہت متبرک جگہ مانی جاتی ہے۔ بابا جی نے اپنے سارے بچے میونسپل بورڈ اسکول میں داخل کروائے لیکن شاید اپنی شناختی فکر میں شکو جی کو اسلامیہ دینی مدرسے میں داخل کرا دیا۔ شکو جی کو یہ اسکول مسجد میں قائم تھا۔ یہاں ہی خان صاحب نے بچپن ہی سے بہت سے دینی مسائل رٹ لیے۔ اس اسکول میں ٹانوں پر بیٹھے کلمے گھڑ کے دوات میں کپڑے کا صوف ڈال کر کالی سیاہی بنا کر قلم سے لکھا جاتا تھا۔ خان صاحب کو تختی پر لکھنا، تختی کو دھو کر چٹی مل کر صاف کرنے کے لیے سکھانا بڑے تخلیقی عمل لگتے۔ پھر نہ جانے کن وجوہ کی بنا پر 5 جماعت میں خان صاحب کو بھی انگریزی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ سرکاری اسکول میں پہنچتے پہنچتے خان صاحب کے پاس تقابلی مقابلے کا مواد باہم ہو گیا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ انگریزی پڑھنے والوں میں ایک خاص قسم کا تکبر تھا اور وہ مقامی لوگوں کو ہیچ سمجھتے تھے۔ انہیں تجربہ تھا کہ ان کی دائی مائی کا بیٹا مسجد اسکول میں ان کے ساتھ پڑھتا تھا اور اس کی خطاطی بہت خوبصورت تھی اور شکو جی اس سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ خان صاحب کے گھر میں ایک ملازم بھینسوں کی دیکھ ریکھ پر مقرر تھا۔
وہ دور سے آتی ہوئی بھینس کو دیکھ کر بتا دیتا کہ بھینس کس کی ہے اور آٹھویں مہینے میں ہے اور اس بار کٹا دے گی۔ پھر جب اگلے مہینے بھینس کٹا دیتی اور اس کی پیشانی پر ویسا ہی سفید داغ ہوتا جس کی پیشن گوئی ملازم کر چکا تھا تو شکو جی حیران نہ ہوتے۔ بادلوں کو دیکھ کر بارش کے متعلق جو کچھ ملازم بتاتے عموماً ٹھیک نکلتا۔ چھوٹی عمر میں خان صاحب اس حقیقت سے دوچار ہو گئے کہ پڑھے لکھوں کا علم اپنی جگہ، لیکن دانش و فراست میں تجربے اور زندگی سے سیکھنے کے علم میں ان پڑھ بھی اپنا ایک جداگانہ علم اور مقام رکھتے ہیں۔ 10ویں مختصر سے کرنے کے بعد خان صاحب اپنی بہن آپا فرحت کے پاس فیروز پور چلے گئے۔ یہاں پر آپا جی کے شوہر ڈاکٹر عبدالقادر پرائیویٹ پریکٹس کرتے تھے۔ شروع میں ان کی فیس 4 آنے تھی اور پریکٹس میں بڑی دقت پیش آتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ ان کی انسانی دوستی اور اخلاق نے رنگ دکھایا۔ ڈاکٹری کا دھندا چل نکلا۔ خان صاحب کو فیروز پور میں رام سکھ داس کالج میں داخل کرا دیا گیا۔ یہاں ان کی نصابی کارکردگی تو نہ چمکی، لیکن اپنی خوبصورتی، جامع زیبی تر خودداری کی وجہ سے ہم جماعت طالب علموں میں ان کا نام ابھرنے لگا۔ انہی دنوں ان میں وہ شاعر کروٹ لے کر بیدار ہوا جو پھر نثر کی طرف مڑ گیا اور پھر لمبا چکر کاٹ کر اردو بورڈ سے ریٹائرمنٹ کے بعد پنجابی نظموں کی شکل میں بیدار ہوا۔ وہ شاعری جو رام سکھ داس کالج میں جاگی وہ ساری جوانی سلپٹنگ بیوٹی کی طرح سوئی رہی، نگرائی لے کر گھٹیا وٹیا کی شکل میں دوبارہ بیدار ہوئی۔ سنا ہے جب وہ بی اے میں تھے تو کالج میں ایک مشاعرہ منعقد ہوا۔ خان صاحب کالی شلوار قمیض میں مائکرو فون پر پہنچے اور اپنی غزل پڑھ کر مشاعرہ لوٹ لیا۔ اس غزل کا ایک شعر جو سارے کالج میں زبان زد عام ہوا یہ تھا: کہکشاں بن گئی ہر راہ گزر آج کی رات۔ لیکن گورنمنٹ کالج پہنچ کر جو کچھ ہوا وہ تو آپ تک ہولے ہولے ہی پہنچ پائے گا۔ تکو بیچارہ نہ 3 میں تھا نہ 13 میں، بڑے بھائیوں کا ٹولہ اسے قابل اعتنانا سمجھتا تھا۔ اسحاق بھائی اور شکو جی اسے ساتھ ساتھ لیے پھرتے تھے، لیکن اس کی حالت کنجی برادر کی سی تھی۔ دراصل خان صاحب اور تکو کے درمیان ایک بیٹا اور بھی بابا جی کو عطا ہوا تھا۔ وہ 2 سال کا ہو کر اللہ کو پیارا ہوا۔ اس کاکے کو اشتیاق کالی بھونڈی کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ خان صاحب پورے 4 سال تکو سے بڑے تھے۔ وہ اور ججو بھائی تکو کو ساتھ ساتھ رکھتے تھے، لیکن جب وہ صبح کو مختصر کے تالاب میں تیرنے جاتے تو تکو کو سوتا چھوڑ جاتے۔ تکو کو اس بے وفائی پر بہت ملال تھا۔ وہ خان صاحب کے ساتھ سویا کرتا تھا۔ تکو نے بالآخر یہ ترکیب سوچی کہ رات کو اس وقت تک جاگتا رہتا جب تک شکو جی سو نہ جاتے، پھر وہ کمال آہستگی سے اپنا ازار بند خان صاحب کے کمر بند سے باندھ دیتا۔ شکو جب تالاب پر جانے کے لیے اٹھتے تو ازار بند کی کھینچ پڑتے ہی تکو جاگ جاتا۔ اب بڑے بھائی تکو کو ساتھ لے جانے پر متحمل ہوتے، لیکن تکو دھمکی دیتا کہ اگر مجھے ساتھ نہیں لے جائیں گے تو میں بابا جی کو جگا دوں گا۔ مارے باندھے تکو کو ساتھ لے جانے لگے اور بہت جلد تکو ان دونوں سے بہتر تیراک بن گیا۔ یوں تو ہر شخص پر بچپن کی چھاپ گہری ہوا کرتی ہے، لیکن خان صاحب اپنے اس آبائی وطن کو کبھی نہ بھولے۔
ان کا خیال تھا کہ اگر وہ کہیں اور پروان چڑھے ہوتے تو شاید ان کی تخلیقی قوتوں کو یوں پنپنے کا موقع نہ ملتا۔ وہ ساری عمر اپنے اسی بچپن کی شکر گزاری میں مبتلا رہے جس نے انہیں کچھ باتیں ذہن نشین کرا دیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ بچپن میں عام انسان کے اس قدر قریب نہ رہے ہوتے تو وہ کبھی سمجھ نہ پاتے کہ غریب آدمی کا بنیادی مسئلہ ضروریات زندگی کی فراہمی ضرور ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ عزت نفس ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر عام آدمی کو روٹی، کپڑا اور مکان میسر آتا ہے لیکن وہاں عزت نفس نہیں ملتی تو وہ بظاہر زندہ رہتا ہے لیکن اندر سے مر جاتا ہے۔ اس کا یقین کامل تھا کہ پاکستان کا خواب دراصل اسی خوشی کی تکمیل کے لیے دکھایا گیا تھا، کیونکہ 1947 سے پہلے اونچی ذات کا ہندو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا تھا اور اس کے نزدیک ہندوستان کی باقی ساری جاتیاں شودر تھیں۔ مسلمان تو خاص طور پر ایسے ملیچ تھے جن کے برتنوں میں کھانا پینا اپنا مذہب بھر شٹ کرنے کے مترادف تھا۔ ہر حکومت، تحریک، سیاست کا بنیادی مسئلہ دراصل عزت نفس کی بحالی ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب نعرہ بازی ہے۔ پتہ نہیں وہ اپنے نظریے میں حق بجانب تھے بھی یا نہیں۔ ان 8 بہن بھائیوں کے ساتھ آپا فرخندہ کی سب سے بڑی بیٹی ناہید بھی مزنگ روڈ میں ہی پلی بڑھی اور پروان چڑھی۔ خان صاحب اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ ناہید کی شادی جہلم میں پرائم گلاس فیکٹری کے سانجھے مالک رشید احمد خان سے ہوئی۔ ان کے 4 بیٹے ہیں۔ بڑی بیٹی ربیکہ بڑی صالح روح ہے۔ وہ عورت کو نو حاصل کردہ آزادی اور مذہب کی حدود کے امتزاج کو اعتدال سے سمجھ گئی ہے۔ حجاب بھی پہنتی ہے اور جہلم میں انگریزی میڈیم اسکول کی منتظم بھی ہے۔ گاڑی بھی چلاتی ہے۔ اس سے اے لیول او لیول کی تیاری بھی کراتی ہے، لیکن آزادی کے ہمراہ بیرا روی کو اپنے اوپر جائز نہیں سمجھتی۔ اپنی بیٹی ثانیہ جو ماں کی طرح آرٹسٹ نکلی، وہ اپنے شوہر کے ہمراہ کینیڈا جا بسی۔ مغربی ماحول سے اسے سیکل گیا۔ وہ اپنے تصویروں کی نمائش لگاتی ہے۔ فرانس، جرمنی جا کر اس نے اپنے کام کی بدولت بڑا نام پیدا کر لیا ہے۔ ایک بیٹا میمون رشید اور اس کی من موہنی بیوی ازکا لاہور میں سیٹل ہو گئے ہیں اور بڑی خاموشی سے ایک بڑی کمپنی کے کرتا دھرتا ہیں۔ لیکن ناہید کی اصل وجہ شہرت ڈاکٹر حسنات احمد خان ہے، جو غالباً آج کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ حسنات اور ڈیانا کی محبت اب پبلک پراپرٹی ہے۔ اس پر متعدد کتابیں لکھی جا چکی ہیں، کئی پروگرام ٹیلی ویژن پر بھی آ چکے ہیں۔ ان میں ایک انٹرویو خان صاحب کا بھی بڑی شہرت حاصل کر چکا ہے۔ میں نے تعارف کے طور پر آپ کو خان صاحب کے گھر والوں سے ملا دیا ہے۔ اس گھر میں جا بجا چراغ، فانوس، شمعیں روشن کرنے کی کوشش کی ہے۔ خان صاحب کے علاوہ اس گھرانے میں طارق بن افتخار جیسے قابل سرجن ہیں۔ جو انٹرنیشنل فوٹوگرافر بھی ہیں۔ جس طرح جواد ساجد نے آپا فرخندہ اور ڈاکٹر ایوب کا نام روشن کیا اور جیسے آپا فرحت کے بیٹے جاوید نے دوائیوں کی دنیا میں تہلکہ مچایا، ایسے ہی ڈاکٹر طارق بن افتخار نے بڑی انٹرنیشنل شہرت پائی ہے۔ 2 سال پہلے جب باغ میں زلزلہ آیا تو طارق اپنے ساتھ کچھ امریکی سینٹر لے کر باغ پہنچا۔ سینیٹر تو رفائی کاموں میں مصروف ہو گئے، لیکن طارق نے ان گنت ہڈیاں جوڑیں، لیکن خاندان میں اس کا چرچا نہ کیا۔ وہ کامیاب بھی ہے اور بڑا انسان بھی۔
یہ دونوں خوبیاں ایک ہی انسان میں کم کم ہوتی ہیں، اور جب حسنات ہے وہ بھی بنیادی طور پر بچوں کے دل کا آپریشن کرتا ہے اور لندن میں اس کی شہرت کا ڈنکا بجتا ہے۔ میں نے خان صاحب کے خاندان اور ان کی چیدہ چیدہ مشہور آدمیوں کو آپ کے سے اس لیے روشناس کرایا ہے کہ شکو جی ان لوگوں کی محبت میں گندے ہوئے ہیں۔ اشفاق صاحب نے دنیا کی کمائی تو بیوی بچوں کے لیے اشفاق صاحب نے دنیا کمائی تو اپنے بیوی بچوں کے لیے، لیکن یقین جانیے وہ دنیا سے وابستہ نہیں ہوئے، وہ ہمیشہ تعلق کی غلام گردشوں میں پھرتے رہے۔ ایک مدت انہوں نے رشتے ناتوں کو اپنا سرمایہ سمجھا۔ خان صاحب کو سمجھنے کے لیے کسی وقت بھی یہ دھاگے ہاتھ سے چھوڑے نہیں جا سکتے، گو آخر میں غالباً وہ بھی جان گئے کہ یہ سب بتانے وہم و گماں ہیں، اور ان کی تلاش کا راستہ جانب جان نکلا تھا۔ ان کی تلاش کا راستہ اور جانب جان نکلا تھا، لیکن ان رشتوں کی اہمیت کو سمجھے بغیر ایک قاری اشفاق احمد کی تصویر میں لگی بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے میں نے ان کا شجرہ نسب بھی ساتھ نتھی کر دیا ہے، کیونکہ یہ نام یہ رشتے جا بجا آئیں گے۔ کبھی کبھی تو عطر کا شیعہ ہوگا، کبھی دہرائی بات دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت ہوگی، لیکن کیا کیا جائے، زندگی ہمیشہ سیدھی لائن کا سفر نہیں کرتی، کبھی کبھی اس کا سفر دائرے کا بھی ہوتا ہے۔